اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چانسلر خادم علی شاہ بخاری انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کیسبٹ، محترم ناصر علی شاہ بخاری صاحب، چیئرمین کیسب گروپ، محترم پروفیسر ڈاکٹر کاشف محمود، ڈائریکٹرز، فیکلٹی ممبرز، اور سب سے زیادہ آج کے دن کے مستحق تالیوں کی گونج کے آج کے مہمان خصوصی اگر آپ کہیں تو بہت ہی محترم تمام ہی اسٹوڈنٹس کے والدین، پیرنٹس، بلکہ میں چاہوں گا اپنی بات شروع کرنے سے پہلے کہ جو لوگ ہمیشہ آپ کے پیچھے رہتے ہیں اور آپ کو آگے بڑھانے میں اپنا سب کچھ سرو کر دیتے ہیں، وہ والدین آج بھی آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں اور دعا گو ہیں، اور تمام اسٹوڈنٹس وہ دن یاد کریں یا اپنے بڑوں سے پوچھیں کہ جب آپ کی انگلی پکڑ کے یہ آپ کے والدین اس وقت بھی پریشان تھے کہ کسی اچھے اسکول میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے، کبھی کسی دوست سے، کبھی پرنسپلز اسٹوڈنٹس کے لیے درخواست، ریکویسٹ، کیا کچھ پریشانی نہیں جھیلی انہوں نے آپ کے اچھے اسکول کے ایڈمیشنز کے لیے، اور آج بھی یہ پیچھے بیٹھ کر دعا گو ہیں اور پریشان ہیں، میں جانتا ہوں، اس لیے کہ جب آپ یہاں سے اچھی ڈگریز لے کے اپنی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوں تو آپ کے اچھے مستقبل کے لیے، اچھے روزگار کے لیے یہی والدین ہیں جو دعا گو ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں تمام ہی اسٹوڈنٹس کھڑے ہو کے اپنے والدین کو پرزور خراج تحسین پیش کریں۔ اور اسی طرح سے اپنے رائٹ اور لیفٹ بیٹھے ہوئے اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اپنے اساتذہ، پروفیسرز کے لیے بھی زوردار تالیاں ہوں، کیونکہ والدین کے بعد اگر کسی نے آپ کو اس مقام تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے تو وہ آپ کے یہ پروفیسرز ہیں۔ شکریہ، بیٹھیے۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زبان نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ مجھے آج انتہائی خوشی اور مسرت ہے، اور آپ یقین جانیے جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب پر بٹھایا ہے، کسی بھی یونیورسٹی کا کنوکیشن ہو تو میں اپنی تمام تر مصروفیات میں سے یہ وقت ضرور نکالتا ہوں کہ میں یہاں آؤں اور آپ لوگوں سے چند دل کی باتیں کروں۔ گو کہ ہمیشہ کی طرح میرے اسٹاف نے، گورنر ہاؤس والوں نے 3 پیجز لکھ کے دیے ہیں، لیکن میں ہمیشہ ان کو پڑھنے سے گریزاں ہوتا ہوں، کیونکہ یہ تو وہ ساری باتیں ہیں جو برسوں سے آپ نے سنی ہیں اور ہمیشہ آپ کو بتا دی جاتی ہیں، لکھا پڑھ دیا جاتا ہے، لیکن تھوڑی بات کی جائے لیکن دل سے کی جائے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بات کروں جو کسی کے کام بھی آ جائے۔ اور میں اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ سبھی اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں آپ وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، اور آپ یقین جانیے میں آپ کے سامنے اس کی ایک مثال موجود ہوں۔ اس کے لیے صرف 2 چیزیں کرنی ہیں، اور وہ چیز کیا ہے کہ زندگی میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے یا وہ دے رہا ہے، اور روز کی بنیاد پر، منٹوں کی بنیاد پر اس کا شکر ادا کریں، ہر حال میں شکر ادا کریں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ
किसी की कोई चीज देख के और ये मायूसी लाएं कि ये मेरे पास क्यों नहीं है, उसका दुख करें। नहीं, जो आपके पास है उसमें आपने उसका शुक्र अदा करना है। वो एक लफ्ज है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जो आप सोचेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे तो जिंदगी में पॉजिटिव होगा। ये यकीन अल्लाह पर आपका होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है कि आपको इस बात पर यकीन हो कि जो आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और जो आप चाहते हैं वो अल्लाह ताला अगर आपके हक में बेहतर होगा तो जरूर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आज मुल्क के जो माशी हालात हैं उसमें एक मायूसी का समा है, मायूसी हर तरफ सुनने को मिलती है। लेकिन जो आप मुस्तकबिल हैं पाकिस्तान का, आपने आगे अपनी अपनी फील्ड में अपना फिर एक मकाम बनाना है, आगे बढ़ना है, मायूसी के साथ नहीं, एक मुस्बत पॉजिटिव सोच के साथ कि जो हम चाहेंगे इंशाअल्लाह वो हम करेंगे। और उसमें जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपने अपने वालिदैन को नहीं भूलना, अपने दोस्तों, अपने असातिज़ा को भी नहीं भूलना है, क्योंकि आप इन सब चीज़ों को बेहतर जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपके माँ बाप का क्या रोल रहा है। हाँ, आज ये ज़रूर है कि आपके और उनके दरमियान में एक बहुत बड़ा बीच का टाइम फ्रेम है जिसमें दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली और आज हम जब इस काबिल हुए हैं तो ये नहीं सोचना कि ये माँ बाप पुराने ज़माने के हैं और हमें इनको भूल जाना है। तो ज़िंदगी में अगर इनकी उन दुआओं को थाम के रखेंगे तो यकीन जानिए सब कुछ हासिल कर लेंगे जो आज आप यहाँ बैठ के सोच रहे हैं। और मैं माँ बाप को भी एक बात कहना चाहता हूँ, कल ये आज यहाँ से तालीम हासिल करके आगे बढ़े हैं, कल इनकी नई ज़िंदगी शुरू होगी, शादियाँ भी होंगी, ये कारोबार भी करेंगे, नौकरियाँ भी करेंगे। तो माँ बाप को भी ये सोचना है कि ये आज की नस्ल है, आज बहुत टाइम गुजर गया है, दौर चेंज हो गया है। तो माँ बाप को भी इनको अपने साथ चलाने के लिए थोड़ा सा इनकी ज़िंदगी में भी उतरना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा आगे पॉजिटिव सोचना पड़ेगा और आपके और इनके दरमियान का जो गैप है उसको पूरा करना होगा। और अगर ये सिलसिला रहेगा तो ज़िंदगी इनकी भी आसान होगी और आपकी जो आज तक की दुआएं हैं उनका समर और फल आपको भी ज़रूर नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। माशी हालात पर थोड़ी सी बात मैं कर लूँ कि हालात वाकई बहुत गमगीन हैं और इसे ठीक किसने करना है? इसे ठीक आप लोगों ने करना है, क्योंकि कोई मसीहा नहीं आया 75 साल गुजरने के बाद भी। आज भी टीवी पर बैठ के हम सब जो भी हुक्मरान होते हैं, हुकूमत में होते हैं, वो भी एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि ये पाकिस्तान कैसे चलेगा। तो इसका मतलब जिनसे आपको उम्मीदें हैं वो भी आप ही की तरह परेशान है। तो ना मसीहा आएगा और ना वो रियासत ने जो काम आप लोगों के लिए करने थे, जो बुनियादी सहूलतें आपको देनी थी, वो क्या थी? अच्छी तालीम, मुफ्त तालीम, और अगर कहीं तालीम में पैसा लगना है तो बहुत ज़्यादा सस्ता, जिसे गवर्नमेंट सपोर्ट करे। आपके लिए जिस एनवायरनमेंट में आप आज रह रहे हैं कराची में, उसमें क्या होना था? क्लीन और ग्रीन शहर होता, हेल्थ की बहुत ज़्यादा सहूलियात आपके मैसर होती और फाइनली फिर रोज़गार के मौके आपके लिए तैयार होते। लेकिन ये सब रियासत नहीं कर पाई। लेकिन अगर रियासत नहीं कर पाई तो क्या हम भी छोड़ दें? नहीं, ये मुल्क पाकिस्तान बहुत कुर्बानियों के बाद हमें मिला है और इसको हमने मिलजुल कर इसको सपोर्ट करना है और अपने अपने लेवल पर जो जहां रहता है, जहां जाता है, जिस कारोबार से या जिस नौकरी रोजगार से मुंसलिक होता है, उसने पाकिस्तान के बारे में भी जरूर सोचना है, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, हमने इसे भूलना नहीं है, क्योंकि हम भूल गए हैं। हम अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा पॉलिटिशियन सब बन गए, लेकिन माजरत के साथ हम अच्छे इंसान नहीं बने। हमें अच्छा इंसान बनने की भी जरूरत है। हम लोगों की मदद नहीं करते,
ہم لوگوں کو اپنے ساتھ آگے بڑھانے میں پتہ نہیں کیوں شرمندگی محسوس کرتے ہیں. جو ملک سے باہر جا کے نوکری کر لیتا ہے تو وہ اپنے خاندان کو بھول جاتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ 1+1 فارمولے کو بھی اپنائیں. اگر آپ زندگی کے کسی شعبے میں ترقی کر رہے ہیں تو اپنے کسی دوست کو، بھائی کو، ہمسائے کو اپنے ساتھ شامل کریں، اس کی زندگی میں بھی چینج لے آئیں. اس سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی. آپ نے اپنی زندگی میں اگر ترقی مل رہی ہے تو اپنے ان بھائیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو نہیں بھولنا ہے. اپنے اساتذہ کو بھی نہیں بھولنا ہے، اپنے پروفیسرز کو. کیونکہ جب آپ زندگی کے پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھنا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا ہوتا ہے. جب کہیں جا کے آپ کسی مقام پر پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد ان لوگوں کو بھی نہیں بھولنا اور بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی میں ایڈ کرنا ہے. بہت سارے لوگوں کا ہم نے ساتھ دینا ہے، کیونکہ پاکستان جس معاشی بحران سے گزر رہا ہے، آگے آنے والے حالات میں ہم نے مل جل کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم یہ سب عہد کریں کہ جہاں جہاں زندگی میں کامیابی ملیں گی تو ہم نے اپنے رشتہ داروں، دوستوں، بھائیوں کو نہیں بھولنا ہے. یہاں پیرنٹس بھی بیٹھے ہیں، خاص طور پہ جو مائیں ہیں بچوں کی. کل ان کی بیٹی، یہاں بہت ساری جو میری بہنیں ہیں وہ گولڈ میڈل لیتی ہیں، بہت زیادہ اچھے نمبرز لیتی ہیں، لیکن جب آگے پریکٹیکل لائف میں کہیں گم ہو جاتی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ماں باپ ان کی جلدی رشتوں کی وجہ سے، شادیوں کی وجہ سے بس جلد سے جلد ان کو کہتے ہیں اپنے گھر کی ہو جائیں، تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کہیں وہ اس گھر کی ہی نہ ہو جائے. جو تعلیم، جو تربیت، جو گولڈ میڈل لیا ہے وہ بھی کہیں گھر میں ہی کسی شوکیس میں نہ رہ جائے. تو جن ماؤں کے پاس بیٹیاں گھر میں بہو بن کے آتی ہیں یا بیٹیاں کسی اور گھر میں جاتی ہیں، تو ماں باپ کو ان بیٹیوں کا مستقبل کمرے میں بند نہیں کرنا، کسی شوکیس میں ان کے میڈل نہیں رکھنے، بلکہ ان کو ہمت دلانی ہے اپنے اس معاشرے میں، اس ملک میں یا ملک سے باہر اپنا نام پیدا کریں. ان کو بھی بیٹوں کی طرح برابری کا حق دینا ہے. ابھی میں نے کہا کہ پاکستان میں معیشت کے حالات بڑے غمگین ہیں، تو اس پہ ایک شعر میں آپ کو سنا دوں کہ اس طرح سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہارنی، نکل جانا ہے. تو یہ ہے کہ یہ دنیا عیش و غم کی دھوپ چھاؤں سے عبارت ہے. یہ دنیا عیش و غم کی دھوپ چھاؤں سے عبارت ہے. خوشی ہو یا الم دونوں گزر ہی جایا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، ہم سب مل جل کر آگے بڑھیں گے اور پاکستان بھی ترقی کرے گا. آپ لوگ بھی اپنی عملی زندگی میں ترقی کریں گے. یہاں پہ جو گولڈ میڈلسٹ ہیں یا جو ڈگریز لیں گے، میں ناصر شاہ بخاری صاحب سے کہوں گا اور آپ کی ٹیم سے کہ ان سب کو گورنر ہاؤس میں میری طرف سے ایک عشائیے کی دعوت ہے. جس دن بھی آپ کہیں گے تو یہ تمام کے تمام اسٹوڈنٹس آئیں گے، ان کے پروفیسرز بھی آئیں گے، لیکن گورنر ہاؤس میں انٹری اور داخلہ تب ملے گا جب آپ کے پیرنٹس بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. بس آخری شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے. مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، یہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، کیسبٹ سے نکلے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.